بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین. حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کا کروڑہا احسان ہے جس مالک نے اپنی عطا کردہ توفیق سے ہم سب کو نماز جمعہ پڑھنے کی سعادت نصیب فرمائی. آج 28 صفر المظفر ہے. اسی مناسبت سے میں نے آپ احباب کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیات کریمہ کا کچھ حصہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا. دعا فرمائیں کہ کریم اللہ اپنے حبیب کا صدقہ مجھے عرض کرنے اور ہم سب کو سن کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج 28 صفر المظفر ہے اور آج کے دن ہی حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے صاحبزادے سیدہ مخدوم کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بڑے لخت جگر حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بڑے بھائی اور آپ کے اور میرے نبی آقا کریم علیہ السلام کے بڑے نواسے حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کا مثال با کمال ہے. انہی کی سیرت آپ احباب کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ کریم وحدہ لا شریک ہم سب کو حسنین کریمین کی صحیح معنوں میں محبت عطا فرمائے. حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ جن کی ولادت باسعادت 15 رمضان المبارک سن 3 ہجری کو مدینہ شریف میں ہوئی ہے، اور وہ حضرت سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کو گھٹی خود میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے لعاب دہن کے منہ میں ڈالی ہے کہ آج ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو تو کوئی ننیحال میں سے کوئی ددیحال میں سے چن کر لاتا ہے، کسی بزرگ کی گھٹی ڈلواتا ہے، لیکن وہ مقدر والے حسنین تھے. ویسے بھی تو مقدر والے تھے کہ سیدہ مخدوم کائنات کی اولاد ہے، لیکن میرے محبوب کا پیار دیکھیے کتنا پیار ہے کہ میرے محبوب نے خود اپنے ہاتھ مبارکہ سے ان کے منہ میں گھٹی ڈالی ہے. اور پھر آقا کریم علیہ السلام کی اعلان نبوت سے لے کر آقا کریم علیہ السلام کے وصال مبارکہ تک یہ تقریباً 23 سال بنتے ہیں میرے محبوب کی عمر مبارکہ کے. ان 23 سال کے اندر میرے محبوب نے نماز کے لیے اذان نہیں پڑھی،
لیکن محبوب نے جب بھی اذان پڑھی ہے یا حسن کے کانوں میں پڑھی ہے یا حسین کے کانوں میں پڑھی ہے۔ اتنا پیار تھا۔ ساری زندگی کے اندر یہی ملتا ہے کہ آپ نے نماز کے لیے اذان نہیں پڑھی۔ نماز کے لیے اذان نہ پڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ صرف یہ ہے کہ اگر میرے محبوب نماز کے لیے اذان پڑھ دیتے، اللہ کریم فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، تو جو لوگ میرے محبوب کی اذان سن کر مساجد میں آ جاتے وہ مومن رہتے، مطیع و فرما بردار قرار پاتے، اور جو میرے محبوب کا بلاوا سن کر نہ آتے، نماز نہ پڑھتے، وہ کافر ہو جاتے۔ اللہ نے ان لوگوں کو کفر سے بچانا تھا، تو اس لیے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی مبارکہ کے اندر نماز کے لیے تو اذان نہیں پڑھی، جب بھی پڑھی ہے یا حسن کے کانوں میں پڑھی ہے یا حسین کے کانوں میں پڑھی ہے۔ کتنی محبت ہو سکتی ہے میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حسنین کریمین سے؟ اس سے بڑھ کر محبت اور کیا ہو سکتی ہے کہ اگر میرے محبوب نماز کے اندر موجود ہوں، حسن آ کر سوار ہو جائے کندھوں پر، میرے محبوب سجدہ تب بھی لمبا فرما دیتے ہیں، اور جب میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام سجدہ فرما رہے ہو، نماز میں موجود ہوں، حضرت سیدنا امام حسین آ کر کندھوں پر سوار ہو جائے تو میرے محبوب نماز کو تب بھی طویل کر دیتے ہیں، لیکن سر سجدے سے اٹھاتے نہیں ہیں۔ کبھی میرے محبوب رکوع کے اندر کھڑے ہیں تو حسنین کریمین میں سے کبھی حسن پاک کبھی حسین پاک یہ آ کر میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے ساتھ چمٹ جایا کرتے تھے، لیکن میرے محبوب نے کبھی ان کو ہٹا کر سجدہ نہیں کیا۔ میرے محبوب کبھی اپنی پاؤں مبارکہ کو کشادہ کر دیا کرتے تھے، وہ نیچے سے نکل جایا کرتے تھے، لیکن یہ طریقہ کار ان حسنین کریمین کا رہا ہے کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کس انداز کے ساتھ میرے آقا ان سے پیار اور محبت کرتے تھے۔ اتنا پیار آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور متعدد حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور میرے محبوب کے پیارے صحابہ فرماتے ہیں حسن پاک میرے محبوب کے کندھوں پر سوار تھے، اور ہم نے کیا دیکھا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحبزادے کو کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ جب اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے تو اس کے بعد پھر کبھی ایسا بھی موقع آتا ہے کہ امام حسن کو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی لعاب مبارکہ، اپنی زبان مبارکہ ان کے منہ میں ڈال کر اپنی لب مبارکہ چسوایا کرتے تھے، اور یہ فرماتے اللہم انی احبہ فاحبہما۔ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا اللہ اس حسن سے میں بھی محبت کرتا ہوں، اور جو بھی اس حسن سے محبت کے کریم اللہ تو بھی ان سے محبت فرما۔ ایک مقام پر دونوں کا نام بھی موجود ہے، اور ایک مقام پر حضرت امام حسن پاک کا نام موجود ہے اللہم انی احبہ فاحبہ۔ کریم اللہ میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما۔ اور حضرت حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارکہ میں میرے محبوب کی زبان مبارکہ کو داخل کرتے ہوئے صحابہ نے خود دیکھا ہے۔ اتنا پیار اور اتنی محبت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو یہاں پر ایک بات کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کس کے صاحبزادے ہیں؟ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا کے، حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین پاک کے بڑے بھائی ہیں۔ اللہ کریم وحدہ لا شریک نے دونوں صاحبزادوں کی شان بلند و بالا فرمائی ہے۔ ان دونوں شہزادوں میں سے کسی ایک کی بھی دل آزاری نہ اللہ پسند فرماتا ہے، نہ اللہ کا پیارا حبیب ان کی دل آزاری کو پسند فرماتا ہے۔ اور حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات بابرکات حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب جلوہ فروز تھے، منبر پر جلوہ فروز ہیں، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ جاتے ہیں۔ جب امام حسن پاک آتے ہیں تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فیض یافتہ غلام اور مصلح کے وارث خلیفہ اول خلیفہ بلا فاصل حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن کو اٹھاتے ہیں۔ اب امام حسن پاک کے چہرے کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں علی بیٹا تیرا ہے، یہ ہے تو حسن بن علی
لیکن ان کی شکل دیکھ رہا ہوں تو یہ سر سے لے کر ناف تک سینے تک یہ میرے محبوب کریم علیہ السلام کے بالکل عین مشابہ ہے۔ بیٹا تیرا ہے مشابہ میرے مصطفیٰ کے، تبھی تو فرماتے ہیں نا الحسن اشبہ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین الصدر، میرے آقا کریم علیہ السلام کے پیارے سے ابزاد حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے متعلق ارشاد فرمایا جاتا ہے کہ سر سے لے کر سینے تک حضرت سیدنا امام حسن پاک میرے آقا کے ساتھ مشابہت رکھنے والے تھے۔ اتنا کوئی بھی میرے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ مشابہت رکھنے والا کوئی نہیں تھا جتنا مشابہت رکھنے والے حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام بھی اور حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آپ دونوں جنگ پہ تشریف لے گئے تھے۔ یہ آقا کریم علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا معاملہ ہے، جب آقا کریم علیہ السلام ابھی حیات تھے۔ ادھر تشریف لے گئے، امام حسن اور حسین پاک جیسے گھر سے باہر نکلے تو گھر سے باہر نکلے تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ امام حسین پاک سے تھوڑا سا الگ ہوئے، اور امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں چھپا لیا۔ جب امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہودی نے پکڑ کر اپنے گھر میں چھپایا ہے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے۔ گھر آنے کے بعد سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ نے ارشاد فرمایا حسن آپ کا بھائی حسین کہاں ہے؟ اب دیکھو امام حسن پاک کی ولادت کب ہے؟ سن 3 ہجری کے اندر، رمضان شریف کے 15 تاریخ کو آپ کی ولادت ہے۔ سن 3 ہجری کے سمجھ لو، باقی تقریباً کہیں 2-3 مہینے تھے باقی، کیونکہ رمضان کے بعد شوال، ذیقعد اور ذوالحج یہ 3 مہینوں کے بعد ویسے ہجری کا سال بدل جاتا ہے۔ سن 3 ہجری کے اندر امام حسن پاک کی ولادت ہے، اور میرے محبوب کا وصال ہے سن 11 ہجری کے اندر۔ اب 11 ہجری سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، میرے محبوب کے وصال سے بھی پہلے کا واقعہ۔ کتنی عمر تھی حضرت سیدنا امام حسن پاک کی؟ بالکل تھوڑی، 6-7 سال کی آپ کی عمر مبارکہ تھی۔ جب 6-7 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہے، امام حسین پاک کی عمر مبارکہ امام حسن سے بھی کم تھی۔ اب امام حسین پاک کو یہودی نے پکڑ کر جناب اپنے گھر میں چھپا لیا۔ چھپا لینے کے بعد جب سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حسن آپ کا بھائی حسین کہاں ہے؟ اما حضور نکلا تو میرے ساتھ تھا، لیکن اس کے بعد میں تھوڑا سا الگ ہو گیا، وہ الگ ہو گیا، معلوم نہیں کہ کہاں ہے۔ لیکن آپ تو میرے نبی کے صاحبزادی حضرت سیدہ مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھی کسی کا نہیں بھیج سکتی تھی، تو آپ نے جناب امام حضرت سیدنا امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حسن جاؤ اور جا کر اپنے بھائی حسین کو تلاش کرو۔ عمر کتنی ہے؟ خود تھوڑی عمر ہے، 6-7 سال کی آپ کی عمر ہے۔ اب امام حسن پاک امام حسین پاک کو تلاش کرنے کے لیے نکلے، اور میں جاؤ بیٹا جا کر اپنے بھائی کو تلاش کر کے لاؤ۔ اب امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6-7 سال کی عمر کے تھے، باہر آئے، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں۔ اب جس بھائی کو تلاش کیا جا رہا تھا اس کی عمر بھی کم ہے، جو تلاش کرنے والا بھائی تھا اس کی عمر بھی کم ہے۔ ادھر ادھر تلاش کرنے کے باوجود اور کوئی صحابی وہاں پر نہیں تھا کہ جس کو جناب یہ کہا جاتا کہ تم جا کر حسین پاک کو تلاش کرو، میرے محبوب کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گئے تھے۔ اب امام حسن پاک حسین پاک کو تلاش کرنے کے لیے گئے، جب ادھر ادھر دیکھا کہیں بھی نہیں ملے تو آپ کو سامنے ایک ہرن نظر آیا۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھیے، کمال دیکھیے، تو آپ نے ہرن کی طرح مخاطب کر کے فرمایا کہ یا سبیو حل رائتا یا اخی حسینن، فرمایا اے ہرن مجھے یہ بتا کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو مخاطب کر کے کہا آج ہم اگر کسی جانور سے کلام کریں تو کیا توقع رکھیں گے کہ وہ ہمیں جواب دے گا؟ ہم تو یہ توقع نہیں رکھتے نا کہ وہ ہمیں جواب دے گا،
امام حسن پاک نے ہرن کو مخاطب کر کے فرمایا یا زبیو حال رائتا اخی حسین، کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ ہرن کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں کیا تو نے میرے بھائی حسین کو دیکھا ہے؟ آگے ہرن کیا جواب دیا؟ اب ہرن ہو کر آگے جواب دیتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اخذہ صالح ابن رکعت الیہودیو، فرمایا کہ آپ کے بھائی حسین پاک کو ایک یہودی نامی شخص نے اٹھایا ہے جس کا نام صالح بن رکعہ ہے، اس نے اٹھا کر وَأَخْفَى فِي بَيْتِهِ اپنے گھر میں چھپا رکھا ہے، جاؤ یہودی کے دروازے پر جا کر کہہ دو کہ میرا بھائی حسین تیرے گھر میں ہے، جلدی کر حسین کو میرے حوالے کر دو، ورنہ ہماری جرت کو تو تم جانتے ہی ہو نا۔ پھر ڈیلی ڈیلی سبحان اللہ کہتا ہماری جرت کو تو جانتے ہی ہو نا۔ یہ کس نے جواب دیا تھا؟ ہرن نے۔ ہرن نے کہا جاؤ اور جا کر صالح بن رکعہ اس کے پاس جا کر کہو اس نے آپ کے بھائی کو اٹھا کر اپنے گھر میں چھپایا ہوا ہے، اس کے پاس جائیں۔ تو حضرت سیدنا حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر ادھر نہیں گئے، سیدھا جناب والا اس یہودی کے دروازے پر پہنچے۔ جب یہودی کے دروازے پر پہنچے تو آپ نے دستک دی، یہودی باہر آیا۔ یہودی نے پوچھا آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا بھائی آپ کے گھر میں ہے، میرا بھائی آپ کے پاس ہے، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے ڈائریکٹلی یہ ارشاد فرمایا، فرمایا جلدی کر میرا بھائی آپ کے گھر میں ہے، مجھے دو۔ میرا بھائی آپ کے گھر میں ہے، مجھے دو۔ میں پوچھنے کے لیے نہیں آیا، میں اپنے بھائی کو لینے کے لیے آیا ہوں۔ عمر کم ہو، حوصلہ اتنا ہو، جرت اتنی ہو کہ آپ ہرن سے پوچھ کر، ہرن سے مخاطب ہو کر یہ بات پوچھ کر پھر صالح بن رکعہ کے گھر میں جا کر یہ کہیں کہ جلدی کر کہ میرا بھائی تیرے گھر میں ہے، مجھے دو۔ کہنے لگا آپ کو کس نے کہا ہے؟ آپ نے فرمایا جس نے بھی مجھے کہا میرا بھائی تیرے گھر میں ہے، بتا کہاں ہے؟ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اب دیکھو 6-7 سال کی عمر ہو اور حضرت امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ جرت مندانہ انداز سے یہ گفتگو فرما رہے ہوں کہ جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ اس نے کہا دی آپ اپنا تعارف فرما دے۔ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ میں حسن بن علی ہوں، اگر تو نے میرے بھائی کو مجھے یا میرے سپرد نہ کیا تو پھر سن لو میرے بابا وہ علی ہیں جن کی ذوالفقار والی تلوار کو تم جانتے ہو کہ کتنا جرت مندانہ انداز کے ساتھ وہ خیبر کو توڑ دینے والے ہیں اور کتنے پہلوان ہیں وہ، آپ ان کی تلوار کو جانتے ہو، آپ میری اماں صاحبہ کو جانتے ہو جو فاطمہ بنت محمد ہیں، اگر ایک جملہ بھی تمہارے خلاف بول دیا قیامت تک تمہاری نسلیں ختم ہو جائیں گی، دنیا کے اندر کوئی یہودی نہیں رہے گا۔ اور میرے نانا حضور جن کا نام اسم گرامی محمد بن عبداللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی تم جانتے ہو، اگر ایک لب بھی کھول دیا نا فرمایا دنیا کے اندر تمہاری نسلیں برباد ہو جائیں گی، جلدی کر میرے بھائی کو لے آ اور میرے سپرد کر دے۔ جب اس نے یہ بات سنی کہ چھوٹا سا بچہ ہو کر، تھوڑی عمر والا ہو کر اتنی بڑی باتیں، اتنا بڑا کلام، تو کہنے لگا آپ کی ماں کا نام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا فاطمہ بنت محمد۔ آپ کس کے بیٹے ہو؟ میں حسن بن علی ہوں۔ تو اس وقت بے ساختہ ہو کر، برکات آل محمد کے اندر یہ بات لکھی ہے، وہ کہتے ہیں بے ساختہ ہو کر یہودی کہنے لگا باقی کمالات تو بعد کے ہیں نا، پہلے ایسا کرو، ایسے آپ کا بھائی نہیں دیتا، پہلے مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بناؤ۔ کہ آپ کے جرت مندانہ انداز کے ساتھ گفتگو سنی، آپ کا صبر و تحمل دیکھا، آپ کی حقیقت کو دیکھا، عمر تھوڑی ہے، آپ نے مجھے دیکھا نہیں تھا کہ جب میں آپ کے بھائی کو لے کر اپنے گھر میں آ کے چھپایا اس وقت آپ نے دیکھا نہیں تھا، لیکن جو آپ کم عمر والے ہو کر اتنی پہچان کر سکتے ہو تو آپ کے نبی کا علم کیا ہوگا؟ بس مجھے کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بنا دو۔ اب چھوٹی سی عمر ہے، ننھی عمر ہے، 6-7 سال آپ کی عمر ہے، امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھایا۔ جب کلمہ پڑھایا تو کلمہ پڑھانے کے بعد امام حسین کو دیا، اس یہودی نے، سابقہ یہودی نے
امام حسین کو پیش کیا، فرمایا اے صالح بن رقع، میں نے بھی تو یہی کہا تھا نا کہ حسین آپ کے گھر میں ہے، بتاؤ حسین ابن علی آپ کے گھر سے برآمد ہوا یا نہیں ہوا؟ کہنے لگا آپ کا بھی کمال ہے، آپ کی اماں کا بھی کمال ہے، آپ کے بابا کا بھی کمال ہے، اور آپ جس نبی کے نواسے ہیں اس نبی کا بھی کمال ہے، وہ امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہاں پر اختتام کی طرف جائیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور میں یہ اکثر کہا کرتا ہوں اور ہر سال یہ کہتا ہوں کہ آج ہم سنی ہو کر، اہل بیت اطہار کے غلام ہو کر، آج ہم مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے غلام اور محب ہو کر، اس کے باوجود بھی ہم نے امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو اکثر بلا دیا ہے۔ بس ایک یہ حدیث پاک آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور پرسوں میں نے درس کے اندر بھی یہ بات کی تھی عصر کے بعد، اس کی مثال میں دیتا ہوں۔ یکم محرم سے لے کر 10 محرم الحرام تک، آپ سب جانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے مزید، یکم محرم سے لے کر 10 محرم تک ہر گلی، ہر کوچہ، ہر گھر، ہر علاقہ ذکر امام حسین کی محفلیں، ان کے نام کا لنگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بلند آواز سے بولو، تھوڑا سا مل کر بولو۔ اچھا لگتا ہے کہ جو نہیں بول رہے شاید وہ کرتے نہیں ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا، شاید سب مل کر بولو ذرا اونچی آواز سے۔ یکم سے لے کر 10 تک ہر گلی، ہر کوچے میں ہوتا ہے، ہر بازار میں ہوتا ہے۔ آج کا دن امام حسن کی، آج کے دن امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، ان کو زہر دیا گیا تھا، ان کے وصال کا دن ہے۔ اور یہ ہمارے اکثر سنی بول بالے ہیں کہ جناب ان کو امام حسن پاک کے وصال کا بھی بعض اوقات علم نہیں ہے، امام حسن کا وصال ہے کب۔ اور آج کے دن جیسے محرم شریف یکم سے لے کر 10 تک 50 دیگیں، 10 دیگیں آپ نے لگتے ہوئے، پکاتے ہوئے، لنگر خیرات کرتے ہوئے دیکھی ہوں گی، لیکن آج بتاؤ کہ آج کے دن کس گھر اور کس گلی، کس کوچے، کس بازار کے اندر امام حسن کا یوم منایا جا رہا ہے؟ وہاں 50، یہاں ایک بھی کوئی نہیں۔ یہ کیا ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ ہم نے رکھا اپنی نظر کو، ہم نے دیکھا غیروں کو، جنہوں نے 6 محرم کو جلوس نکالا، بازار بند کیے، ہم نے دیکھا 50 دے کے ہم نے پکوا کے ان کے جلوس کے اندر تقسیم کر دی، سبیلیں لگائیں، سب کچھ کیا۔ 10 محرم الحرام کو انہوں نے جلوس کیا، بازار بند، سب کچھ بند، ہم نے بھی 50 دے کے، 100 دے کے لگوا کر ہم نے بھی خیرات کر دی۔ 28 صفر المظفر کو انہوں نے بھی یہ کام نہیں کیا، اور ہم نے بھی ان کے پیچھے آ کر یہ کام بند کر دیا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم آج بھی 50 دے کے لگا کر خیرات کرو، آج بھی 100 دے کے لگوا کر یہ جناب یہ کام کرو، میں یہ نہیں کہتا، لیکن صرف میں یہ کہتا ہوں امام حسین پاک کے نیاز 50 دیگوں کی صورت میں ہو۔ امام حسن پاک کا جب یوم آئے تو ذکر تک نہ ہو، تو کیا ایک بھائی کو یاد کر کے ایک بھائی کو چھوڑ دیا جائے؟ امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو پسند کریں گے؟ سیدہ مخدوم کائنات اس بات کو پسند کریں گی؟ سیدنا مولا علی پاک اس بات کو پسند کریں گے؟ خود آپ کے اور میرے نبی مصطفیٰ کریم اس بات کو پسند کریں گے؟ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ اولاد کس کو پیاری نہیں ہے؟ جس امام حسن کے لیے میرے محبوب کریم علیہ السلام نماز طویل کر دیتے، کبھی جناب والا آپ اگر حالت رکوع کے اندر تشریف لائے ہیں، آپ اپنے پاؤں کو کھلا فرما دیتے، حسن کو تکلیف نہ ہو، حسن کے منہ میں اپنی لعاب ڈال کر چسوایا کرتے تھے زبان۔ اگر امام حسن پاک کے ساتھ یہ کام کیا جائے تو بتائیے ہوگا پھر کیا؟ یہ محبت نہیں ہے، یہ دوہرا معیار ہے۔ اور ذرا ان لوگوں نے کیوں چھوڑا؟ بخاری کی حدیث ہے، میرے آقا خود فرماتے ان ابنی ھذا سید، فرمایا یہ میرا بیٹا، امام حسن کی طرف اشارہ کر کے فرمایا ان ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ایک سردار بیٹا ہے، لعل اللہ ان یسری بہ،
بین فئتین من المسلمین، فرمایا یہ میرا بیٹا حسن جو ہے نا دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اونچی آواز سے بولو، یہ دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا۔ اب سنیے ذرا وہ دو جماعتیں کون سی تھی؟ جنگ جمل کے اندر، بلکہ جنگ صفین کے اندر، جنگ جمل نہیں، جنگ صفین کے اندر یہی امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں صلح کروائی تھی۔ 6 مہینے آپ نے خلافت سنبھالی امام حسن پاک نے، 6 مہینے کے بعد آپ نے اپنی خلافت حضرت امیر معاویہ کو سونپ دی تھی۔ ان لوگوں نے کہا امام حسن پاک نے اپنی خلافت امیر معاویہ کو سونپی کیوں ہے؟ امام حسن پاک نے مولا علی سے امیر معاویہ کی صلح کیوں کروائی ہے؟ اچھا یہ پہلے فرمایا کس نے تھا کہ میرا بیٹا سردار ہے اور دو مسلمان جماعتوں کے درمیان میں صلح کروائے گا؟ اونچی آواز سے بولو۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے۔ کیا مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت کا اظہار ہو اور محبوب کے فرمان پر عمل نہ ہو؟ کیا حضور کا عاشق ہو سکتا ہے؟ کیا حضور کو ماننے والا ہو سکتا ہے؟ اور جب پھر جس جماعت کو میرے محبوب کریم علیہ السلام مسلمان کہیں ان کو بعد میں آنے والا کوئی کالا کافر کہے معاذ اللہ، تو کیا وہ مسلمان یا میرے محبوب کا محب اور عاشق ہو سکتا ہے؟ میرے محبوب امیر معاویہ کو بھی مسلمانوں کی جماعت قرار دے رہے ہیں، مولا علی پاک کی جماعت کو بھی مسلمانوں کی جماعت قرار دے رہے ہیں، اور پھر کوئی آ کر میرے معاویہ کو بک بک کرے تو کیا میرے مصطفیٰ کریم سے محب ہو سکتا ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم کے صحابہ سے محبت کرنے والا ہو سکتا ہے؟ کیا میرے مصطفیٰ کریم کی اہل بیت اطہار امام حسن کا محب ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے امام حسن کو چھوڑا اس لیے کہ انہوں نے دو مسلمانوں جماعتوں کے درمیان میں آ کر صلح کروائی۔ اور پھر ایک عذر یہ ہے، وہ کہتے ہیں امام حسن نے اپنی خلافت سونپی کیوں تھی؟ یہ تو میرے محبوب کا پہلے فرمان جامع ترمذی کے اندر موجود ہے۔ میرے محبوب فرماتے ہیں الخلافت بعدی 30 شہرن بلکہ 30 سنتن۔ میرے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ خلافت صرف 30 سال تک رہے گی۔ کتنے سال تک؟ 3 سال تک رہے گی۔ تکونو ملکن، فرمایا اس کے بعد بادشاہی آئے گی، خلافت والا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ابو بکر صدیق پاک سے لے کر امام حسن پاک کی 6 مہینے خلافت تک ان کو گنا جائے تو میرے محبوب کے بتائے ہوئے فرمان کے مطابق خلافت 30 سال مکمل ہو جاتی ہے۔ بتائیے امام حسن اگر 6 مہینے خلافت کرنے کے بعد امیر معاویہ کو خلیفہ نہ بناتے، ان کو جناب بادشاہی نہ دیتے، ان کو جناب والا یہ خلافت نہ سونپتے، تو میرے محبوب کا جو فرمان تھا 30 سال والا وہ کہاں سے پورا ہوتا؟ یہ تو میرے محبوب نے پہلے فرما دیا تھا کہ خلافت 30 سال تک رہے گی، اور وہی امام حسن کی 6 مہینے ساتھ شمار کر کے 30 سال بنتی ہے۔ تو امام حسن پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ نے کوئی خلاف ورزی نہیں کی، شریعت کو پیٹ پیچھے نہیں رکھا، بلکہ میرے محبوب کے فرمان کے عین مطابق جو 30 سال کا اشارہ میرے محبوب پہلے فرما چکے تھے، آپ نے خلافت کو 30 سال تک ہی مکمل فرمایا ہے۔ لیکن ہم امام حسن کے بھی غلام ہیں، امام حسین کے بھی غلام ہیں، مگر پوری اہل بیت کے اطہار کے بھی غلام ہیں اور صحابہ کے بھی غلام ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے امام حسن کو بھی بھولا نہ جائے، امام حسن کو بھی یاد رکھا جائے۔ دعا ہے کہ کریم اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔